العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ما ندم من استشار. وقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا، گزشتہ جمعے کو بھی میں نے یہ آیت کریمہ اور حدیث پاک تلاوت کی تھی اور پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگلی آیت کریمہ میں صحابہ کا جو معمول تھا اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے سارے معاملات آپسی مشورے کے ساتھ میں طے ہوتے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام کا بھی معمول ہر کام میں مشورہ کرنے کا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ مشورہ کس سے کیا جائے؟ اور آپ نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جو امین ہو اور جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ اہل ہو، اس میں اہلیت ہو مشورہ دینے کی، یعنی جس چیز میں اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں اس کو پوری معلومات اور پوری نالج ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مشورہ دے وہ صحیح مشورہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ مشورہ تو یہ ہے لیکن چونکہ دل میں تھوڑی سی کدورت ہے لہٰذا اس کے خلاف مشورہ دے دیا، امانتداری کے خلاف ہے۔ دوسری یہ کہ جو اس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ رازدار ہونا چاہیے، جس نے آپ کی بات اپنی بات آپ سے کہہ دی، اس نے آپ کو اپنا ہمراز سمجھا، اور اگرچہ کسی دشمن سے مشورہ کرے تو اس دشمن کو بھی وہی مشورہ دینا چاہیے کہ جو اس کے نزدیک اس کے لیے صحیح ہو، اس لیے کہ اس نے تو دشمنی کے باوجود تم پر اعتماد بھروسہ کر کے تم سے مشورہ کر رہا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو وہی مشورہ دو جو امانت داری کے اعتبار سے اس کے لیے مفید ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ مشورہ کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی اپنے سے جو بڑا ہو مشورہ اسی سے کیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ کوئی اگر آپ سے عمر میں چھوٹا ہے اس سے مشورہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں صلاحیت ہو، اور اس کے مشورے پر عمل بھی کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آوے، معاملہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، حدیبیہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا تھا ان سے، اور فرمایا تھا کہ آپ سب کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا سر حلق کرا، سر مڑا لیجیے، بس آپ نے مشورہ عمل کر لیا اور سارا کام ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی سے مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آوے اور بیوی کو اس سلسلے میں اس مشورے کا اہل سمجھے تو بیوی سے ہی مشورہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیوی سے مشورہ کرنے کے اندر اپنی ذلت محسوس کرے یا اپنی عزت محسوس کرے، یہ ہرگز نہیں بلکہ سنت ہے۔ جیسے کہ اللہ کی آپ تو صاحب وحی ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب وحی سب کچھ ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرما رہے ہیں،
تو یہ آپ کی ساری سنتیں ہم سب کے لیے زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم کو بھی ہر کام کے اندر جو ایسا ہو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایک بات آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے، تو پھر وہ بات جب سامنے آتی ہے اس کو عمل کرنے سے جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو صحیح رہبری ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے اپنے عمر میں بڑا ہے، اس سے مشورہ کسی بات میں کیا تو اس کے مشورے پر مشورہ لینے والے کا عمل کرنا ضروری نہیں۔ اس لیے کہ مشورے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی آدمی کو اچھا سمجھ کر، صاحب الرائے سمجھ کر کے اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے آدمی اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے، اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے۔ اب اس نے اگر مشورہ دے دیا تو اب مشورہ لینے والے کے لیے اس کی بات مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس کی بات پر عمل کرے یا اس کی بات پر عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر بیٹے نے باپ سے مشورہ کیا اور مشورہ دے دیا باپ نے، لیکن بیٹے نے باپ کی مرضی کے مشورے کے خلاف کیا۔ شاگرد نے استاد محترم سے مشورہ کیا لیکن استاد کے مشورے کے خلاف عمل کیا۔ اسی طریقے سے مرید نے اپنے مرشد کے مشورہ کیا، اس کے خلاف عمل کر لیا۔ مشورے کی بات کر رہا ہوں میں، حکم کی بات نہیں کر رہا، مشورے کی بات، اس کے خلاف کر دیا، عمل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ کسی سے مشورہ لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا جس سے اگر مشورہ طلب کیا جائے تو اس کے مشورے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ گنہگار ہوں گے، یا پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی چھوٹے نے اپنے کسی بڑے سے مشورہ کر لیا کسی کام کے اندر اور اس نے اس کے مشورے کے خلاف کر لیا تو جناب پھر نہ پوچھو، وہ کتنا چراغ کا ہوتا ہے کہ مشورہ کیا پھر ہمارے مشورے کے خلاف عمل کر رہا ہے، ہم کو اس قابل بھی نہیں سمجھا، پھر مشورہ ہم سے کیوں کیا تھا؟ اب دیکھو اس کو، اب آپ دیکھتے ہیں سماج کے اندر کیا اس کا ہے، آدمی کس طرح برستا ہے، جتنا شراب کا ہوتا ہے کہ ذلیل کر دیا اس نے، مشورہ ہمارے عمل نہیں کیا اس نے، برادری سب کو ذلیل کر دیا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آدمی کو اختیار ہے مشورے پر عمل کرے یا نہ کرے، عمل کر لیا سبحان اللہ، عمل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ آپ کا تو فرض ہے کہ جو آپ کے ذہن میں اس کے خیر خواہی کے لیے جو چیز اللہ نے ڈالی وہ آپ نے بتلا دی، بس آپ نے اپنی رائے اس کو بتلا دی۔ اس سلسلے میں میری ذاتی رائے جو آپ کے لیے مخلصانہ ہمدردانہ ہے وہ یہ ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں کہ عمل بھی کرو اس کے اوپر، نہیں کرو تو جناب میں اپنا بائیکاٹ کر دوں گا اور شریک نہیں ہونے کا، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اب اس کی مثال سن لیجیے۔ حضرت مغیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ صاحب الرائے اور صاحب الرائے، اہل رائے بھی ہیں اور آپ کی رائے جو ہے وہ درست بھی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے مقابلے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سیرت کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ نے مشورہ کیا آپ سے لیکن آپ کے مشورے پر عمل نہیں کیا، اور آپ نے کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا کہ تم نے مشورہ کیا، تم نے عمل بھی کیا، میں تو اللہ کے نبی ہوں، وہ قرآن نازل ہوتا ہے، میں تو ایسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، تم نے مشورہ کیا پھر عمل کیا، کچھ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے۔ لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور مشورے پہ عمل کیا تو بس نہ معلوم کیا خاصہ ان کی بے عزتی، توہین ہوگی، ذلت ہوگی ان کو۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی ہیں۔ تو حضرت بریرہ باندی ہیں تو ان کے آقا نے جو ان کے مولا تھے ان کا نکاح حضرت مغیث سے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شریعت کا قانون ہے کہ جس باندی کا آقا اور مولا ہو اس کا ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، تو آقا ہونے کے اعتبار سے اپنی باندی کا نکاح جس سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، باندی کو اس میں کوئی مداخلت کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ باندی تو اس کا کوئی رائے نہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتی، وہ تو اپنے مولا کے تابع ہے، غلام ہو یا باندی تو اپنے مولا کے تابع ہوتی ہے، ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی ان کی، جہاں نکاح کر کے جو کچھ کر دیا اس پر عمل کرنا بس۔
نہ کسی کا مالک بن سکتے ہیں، نہ خرید و فروخت کر کے اپنی ملکیت میں کچھ رکھ سکتے ہیں، جو چیز بھی سب مولا کی ہے۔ بہرحال نکاح کر دیا حضرت بریرہ کا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے اپنا، لیکن حضرت بریرہ کو مغیث سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن نکاح کر دیا آقا نے، تو ظاہر بات ہے کچھ کر نہیں سکتے، نبھانا پڑے گا اس کو، اپنا رہتی رہے۔ اس کے بعد میں مسلمان تو ہو گئی تھی یہ حضرت بریرہ، مسلمان تھی، باندھی تھی، اور ان کا نکاح بھی مغیث سے کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں ان کا جو مولا تھا انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اب تک باندھی تھی، نکاح مغیث سے ہو گیا، مسلمان ہو گئی تھی، وہی مسلمان نکاح ہو گیا، اب ان کو آزاد کر دیا۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر باندھی کا نکاح، باندھی پن کے نکاح میں جو ہوا تھا، جب اس کے مولا نے اس کو آزاد کر دیا تو اب اس باندھی کو پہلے نکاح میں رہنے کے بارے میں اختیار ہے، چاہے وہ اس نکاح کو باقی رکھے، چاہے اس نکاح کو ختم کر دے، پہلے شوہر کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، جب اس کو اس کے مولا نے آزاد کر دیا، یہ اختیار ہے۔ حضرت بریرہ کو پتہ نہیں تھا، اس کو فقہ میں اس کو بولتے ہیں خیار عتق، آزادی کا اختیار۔ اب تک تو باندھی تھی، کوئی اختیار نہیں تھا، اب جب آزاد ہو گئی تو اب اختیار مالک بن گئی نا، اب تو سارا کام کر سکتی ہے، پراپرٹی کر لیں، بازار کرنے، کاروبار کر لیں، تجارت کر لیں، کچھ بھی ہو تو آزاد ہو گئی وہ، جیسا اور آزاد ہوتے ہیں۔ جب ان کو آزاد کر دیا ان کی آقا نے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مسئلہ تھا شریعت کا وہ آپ نے سمجھایا اور بتلایا کہ اب تم کو اپنے نکاح کے بارے میں اختیار ہے کہ چاہے تم اپنے پہلے نکاح پر قائم رہو اور چاہے تو پہلے نکاح سے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو اور اپنے نکاح کو ختم کر دو۔ یہ ان کو پیغام پہنچا دیا، تو وہ بولی کہ نہیں، میں تو علیحدگی چاہتی ہوں، میرا ارادہ ان کے نکاح میں رہنے کا نہیں ہے۔ یہ پھر مغیث کو معلوم ہو گیا کہ بریرہ جو ہے مجھ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہی اور میں نکاح میں رہنے نہیں چاہ رہی، کیونکہ ان کو حق حاصل ہو گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، شریعت کی طرف سے۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کے نکاح میں نہیں رہوں گی۔ اب حضرت مغیث جو تھے وہ ان پر تو دیوانے تھے، ان کی دیوانے تو فریفتہ تھے، ان پر عاشق تھے، اور مسئلہ زندگی کا ہے، اور وہ اس کے بہت زیادہ پریشان، ان کی خوشامد کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ایسا مت کرو، میرے نکاح کے اندر رہو، علیحدگی اختیار مت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ابھی تک موجود ہے اور بالکل گھوم رہا ہے کہ جب حضرت بریرہ مدینے کی گلیوں میں آگے آگے ہوتی تھی اور مغیث ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، خوشامد کرتے ہوئے کہ بریرہ میرے نکاح سے الگ مت ہو، علیحدگی اختیار مت کرو، زندگی مسئلہ ہے میرا، کیا ہوگا، خدا کے واسطے میں تم کو ایسا رکھوں گا، کوئی شکایت نہیں دوں گا، یہ ساری باتیں ان کے پیچھے پیچھے ان کے کرتے تھے وہ، کیونکہ بریرہ ہے کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں، ارادہ کر لیا کہ میں علیحدگی اختیار کروں گی، مجھے نکاح میں نہیں رہنا، چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا، اب تک تو باندھی تھی میں، ٹھیک جیسے بھی آج کچھ اور مل گیا تو رہنا مجھے، جب اختیار شریعت نے دے دیا، اس کو اختیار دے دیا میرے مولا نے، تو میں میرے دل سے آپ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں تو علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ اب ان کا برا حال، نہیں مانا تو اب ظاہر بات ہے سب کے ملجا بابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنی پریشانی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریرہ جو ہیں وہ اب ان کے آقا نے آزاد کر دیا، اب ان کو خیار عتق حاصل ہو گیا، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہیں، نکاح میں نہیں رہنا چاہتی ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے بہت خوشامد کر لی، بہت ان کو بنا کے دیکھ لیا، لیکن وہ کسی حال میں راضی ہونے کو تیار نہیں، آپ سفارش فرما دیں کہ آپ کی سفارش قبول کر لیں گی تاکہ نکاح میں میرے نکاح میں باقی رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ بریرہ کیا بات ہے، تم ان کے نکاح میں رہو نا، ان کے نکاح میں قائم کیوں نہیں رہتی، ان کے نکاح برقرار رکھو، ان کے نکاح میں آپ کیوں نہیں رہنا چاہتے، نکاح کو برقرار رکھو، یہ آپ نے فرمایا۔
اب حضرت بریرہ کہ دیکھیے ان کی بھی یعنی فراست ایمانیہ اور مطلب یہ کہ جو اللہ کے نبی کا جو اختیار دیا ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں، جسارت کر کے بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے نکاح میں کیوں نہیں رہتی، نکاح کو برقرار رکھو، یہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ نکاح کو برقرار رکھو یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے یا رسول اللہ پھر میری مجال کس کے خلاف کروں میں اپنی ساری تمناؤں کو آگ لگا دوں گی، سارے ارمانوں پر پار پھیر دوں گی، زندگی بھر کوئی ذرہ برابر شیر و شیکن نہیں آنے دوں گی اور زندگی انہیں کے ساتھ گزار دوں گی۔ اگر آپ کا حکم ہے میری مجال کہ آپ کے خلاف ورزی کروں میں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ نہیں، بریرہ میرا حکم نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے بلکہ میرا مشورہ ہے۔ پھر بریرہ بولے یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ کے نبی نے اختیار دیا ہے، اس کا نام ہے خیار عتق کہ اب آزاد ہو گئی، اب آزادی کے بعد میں وہ باندھی پہلے شوہر کے نکاح میں رہے نہ رہے، اب مجھے اختیار ہے، لہذا یا رسول اللہ میں اب ان کے ساتھ زندگی گزارنا میری مشکل ہے اور میرا نبھاؤ ان سے زندگی پر نہیں ہو سکتا، میں تو ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ان کی علیحدگی ہو گئی اور جناب بعد میں انہوں نے اپنا عدت گزار بات دکھا انہوں نے کر لیا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، اور کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ جو پہلے حضرت عائشہ کی باندھی تھیں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس مشورے پر بریرہ نے آپ کے مشورے کے خلاف عمل کیا۔ تو اس میں دیکھیے آپ اللہ کے نبی کی عظمت کو برقرار رکھا، پہلے آپ سے معلوم کیا حکم ہے کہ آپ کا مشورہ ہے، حکم ہے تو پھر میری مجال کہ اس کے خلاف کروں، میں کبھی ہو نہیں سکتا، مشورہ ہے تو پھر میں اپنے اختیار کو استعمال کروں گی، اور جو میری یعنی مرضی کے خلاف جو میرا نکاح ہوا ہے یہ باندھی کی حالت میں اس سے راضی نہیں تھی، لیکن چونکہ آقا کا سرپرست ہوتا ہے، اس نے نکاح کیا تو ماننا ہر حال میں ضروری تھا، لہٰذا اب میں اس نکاح سے میں متفق نہیں ہوں، میں آزادی چاہتی ہوں اور میں اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ تو ایک طرف عظمت کا یہ حال اور دوسری طرف یہ کہ صاف کہہ دیا کہ اب میں اپنے مشورے کے مطابق مجھ کو اختیار ہے، میں کہ نکاح میں رہنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا کہ تم نے میرے مشورے کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی، میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر تو وحی کا نزول ہوتا ہے، نہ آپ نے ایک لفظ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تمہارا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کسی چھوٹے نے شادی بیاہ کسی موقع پر اپنے کسی بڑے سے مشورہ کر لیا، اس کو اپنا بڑا جان کر، اس کو اپنا سب کچھ خیر خواہ پر جان کر، اور اس نے مشورہ دیا، لیکن وہ اس کے جو مرضی کے خلاف مشورہ ہے، یعنی مصلحت خلاف مشورہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مشورہ عمل کروں، اس نے اس کے خلاف کر لیا، تو جناب وہ آدمی اس کو بہت برا سمجھتا ہے، اپنی توہین ذلت سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو مشورہ عمل نہ کرنے پر ان کے مشورے پر کچھ بھی آپ نے احساس نہیں فرمایا، اور آپ نے بلکہ توثیق فرمائی کہ ٹھیک ہے اپنے مشورے پر عمل کرو، یہ تو خالی میرا اپنی اس پر اختیار پر عمل کرو، خالی میرا مشورہ تھا، میرا حکم نہیں تھا۔ تو اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر مشورہ کسی کیا جائے اس کے مشورے پر عمل نہ کرے تو ہم کو اس پر خفا نہیں ہونا چاہیے، اپنی انسٹ یا اپنی تذلیل یا اپنی توہین نہیں سمجھنا چاہیے۔ شریعت نے اختیار دیا ہے، یہ ساری مثالیں، یہ سارے واقعات ہم سب کی اصلاح کے لیے تو ہیں کہ سماج معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں گھسی ہوئی ہیں کہ اگر چھوٹے عمل نہیں کیا مشورے کے اوپر تو نہ معلوم کیا قیامت برپا ہو جائے گی، کیا پہاڑ ٹوٹ گیا، کیا اس کی توہین تذلیل کر دی۔ تو حکم اور مشورے کے اندر فرق ہے۔
حکم میں تو عمل کرنا ضروری. اگر مرشد پیر اپنے مرید کو حکم دے تو مرید کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ اپنے پیر کے حکم پر عمل کرے. باپ اگر بیٹے کو حکم دے رہا ہے تو بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ باپ کے حکم پر عمل کرے. استاد اگر حکم دے رہا ہے شاگرد کا فرض بنتا ہے کہ اپنے استاد کے حکم پر عمل کرے. نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور اگر مشورے کی بات ہے تو پھر مشورے کے اندر گنہگار نہیں. چاہے پیر کی بات کو مانے نہ مانے، مشورے کو مانے نہ مانے، باپ کے مشورے کو مانے نہ مانے، استاد کے مشورے کو مانے نہ مانے، اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی. بہرحال المستشار مؤتمن، تو عمل یہ مشورہ کرنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور مشورہ کرنا کہ ما ندیمہ من استشارہ، جو آدمی مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو انجام کے اعتبار سے وہ شرمندہ پشیمان نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ مشورہ کیا، مشورے کے ذیل میں اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے مقصد کے خلاف وہ کام ہو گیا تو یہ آدمی کو اطمینان رہے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ میری مرضی کے مقصد کے خلاف بظاہر ہو گیا لیکن چونکہ نا مشورہ کیا، میں نے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا، اس کے خلاف اگر ہوا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے. تو اس کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں دھکر بکر نہیں ہونے کی، اس کے دل میں اطمینان رہے گا کہ میں نے جو کام کیا ہے سنت کے مطابق کیا، مشورے کے ساتھ میں کیا ہے. اگر مشورے کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے تو انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے. بظاہر حالات آدمی کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات عالی تو نقصان میں نفع ڈالنے والی ہے نا. اللہ تو تنکے میں جان ڈالنے والے ہیں. اللہ تو جو شر کے پہلو ہوتے ہیں اللہ اس کے اندر خیر کو ڈالنے والے. تو اللہ کی ذات عالی تو برا الورا ہے، قادر مطلق ہے. اس لیے اگر جو آدمی مشورہ کرنے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے بڑوں کو نہ دیکھے، نہ عمر کو دیکھے، بلکہ اگر دل ٹھکتا ہے کہ یہ آدمی مثال کے طور پر آپ 60 سال کے ہیں اور کوئی نوجوان ہیں لیکن عالم دین ہیں اور ان کو دین کے بارے میں بصیرت حاصل ہے، تعلق مع اللہ ان کو حاصل ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں مشورہ کروں گا تو یہ مجھے مشورہ اچھا ہی دیں گے، آپ کو بھروسہ ان کے اوپر ہے، آپ ان کو اپنا معتمد جانتے ہیں، آپ ان کو اپنا معتمد جانتے ہیں، تو عمر میں چھوٹے ہیں آپ سے لیکن مشورہ کرنے اگر مشورہ کر لیں گے تو مشورہ کرنا یہ خدا نخواستہ ایسے نہیں کہ آپ اس میں توہین ہو رہی ہے، بلکہ مشورہ کا اہل ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ مشورے سے متعلق بات تھی. وقت تو ہو گیا. حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر کے اندر، عائشہ سے کہا کہ عائشہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ. عائشہ نے روٹی اور وہ جو ہلکا پھلکا سالن تھا معمولی سا سرکہ وغیرہ کچھ ہوگا نا وہ پیش کر دیا. تو آپ نے دیکھا عائشہ یہ چولہے کے اوپر یہ ہانڈی میں گوشت کھول رہا ہے، یہ کون کھائے گا؟ خالی روٹی اور یہ ہلکا پھلکا سالن اور جو گوشت پک رہا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نہیں لایا میرے لیے آپ؟ جو ہانڈی میں جوش مار رہا گوشت یہ آخر کس چیز کے لیے ہے؟ بخالی دن اگر ادھر روٹی سالن ہلکا پھلکا سا یہ کون کھائے گا؟ کہ کیا میرا حصہ اس کے اندر نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ بریرہ کے لیے آیا تھا. تو بریرہ تو باندھی ہیں تو آپ کے لیے تو جائز نہیں صدقہ جو ہے، یہ تو بریرہ کے لیے آیا تھا تو بریرہ کھائیں گے اس کے تو وہ اس کے مستحق ہیں گوشت کی، تو صدقہ ہے، ہدیہ توڑا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ فَإِنَّهُ صَدْقَةٌ لَهَا وَهَدْيَةٌ لَنَا، صدقہ تو بریرہ کے لیے ہوگا، جب وہ ہم کو پیش کریں گے ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا، تم لے کر آؤ. تو جب تک ان کی ملکیت میں صدقہ ہو گیا اور جب انہوں نے آپ کو ہدیہ پیش کر دیں گے وہ تو آپ کی وہ پیش کر دیں گے ہدیہ ہو جائے گا. تو لگ صدقۃ ولنا ہدیۃ، صدقہ تمہارے لیے ہے اور جب تم مالک بن گئی اور تم نے خوشی کے ساتھ میں کسی اپنے استاد کو کسی اپنے باپ کسی کو کھلا دیا تو وہ ہدیہ بن گیا. لہذا تم اس برما جو ہانڈی کھول رہی ہے کچھ گوشت ہے اس کو لے کر کے آؤ. آپ نے بریرہ سے فرمایا کہ اس گوشت کو لے کر آؤ، تمہارا صدقہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے کوئی غریب آدمی فقیر جا رہا ہے، اب نہ وہ اب اس کا کوئی کسی نے کوئی زکوٰۃ دی اس کو صدقہ دیا، اب وہ اس صدقہ زکوٰۃ کے سے اپنے کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے جو مالدار آدمی ہے، تو ظاہر بات ہے جائز ہے. صدقہ تو اس کے لیے تھا، جب وہ مالک بن گیا تو اب اس کے لیے صدقہ آپ کے لیے تھوڑا ہی ہوگا، وہ تو آپ کے لیے ہدیہ بن جائے گا. تو اس سے بہت سارے مسائل بھی فقہ کے حل ہو جاتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔